बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजनक टीवी की जानिब से खुश आमदीद। अबू ज़र गफ़ारी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पीसी या लैपटॉप में, यानी कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम विंडो 10 कैसे जो है इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये बहुत इजी विंडो है और एक अरसा तक चलती रहती है। चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है ये, तो इसमें हम बाकी भी गपशप लगाते रहेंगे। चलते हैं हम अपने असल मजमून की तरफ। हम इसमें विंडो 10 की यूएसबी फ्लैश डालेंगे। F9 से इसका जो है सेटअप खुलता है, बूटेबल सेटअप जो है इसका F9 से खुलता है। सेटअप खुल गया है, यूएसबी डिवाइस पे हम पहले ही आ गई है, इस पे एंटर करेंगे। ये इसका अपना कुछ प्रोसेस है। यहाँ दो ऑप्शन है, विंडो 32 का है, विंडो 64 का है। तो मैं इसमें 64 बिट ही इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ इस पर क्लिक किया है, इसका अपना एक प्रोसेस है। यहाँ ये फाइल जो है ना कोई डाउनलोड कर रही है, लोडिंग कर रही है। इस पर डाउनलोडिंग कर रही बल्कि लोडिंग कर रही है। इसे ये होगा, जो भी इसका प्रोसेस है इसका अपना है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही इस मामले को बेहतर समझते हैं, जो इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को जानते हैं। तो लोड हो गई है इसकी फाइल, आगे ये आके इसकी बिल्कुल आसान सी विंडो है ये इसको कहते हैं ना हम सीधी सादी ज़ुबान में जो कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं, कि ये विंडो पानी की तरह चलती है। यानी अगर पानी ऊपर से गिराएं तो जिस तरफ उसे रास्ता मिलता है वो चलता ही रहता है, रुकावट नहीं आती। तो ये विंडो वाकई पानी की तरह चलती है, लेकिन उसके लिए इस विंडो के लिए CPU भी वैसा ही चाहिए। यहाँ ये हमसे मांग रही है, पूछ रही है यहाँ विंडो इसमें जो है ना लैंग्वेज US लैंग्वेज है, कीबोर्ड लैंग्वेज या जो लैंग्वेज है वो हम US की ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम इसे जैसे है वैसे ही क्लिक कर देंगे। यहाँ इंस्टॉल के आइकन पे हम क्लिक करेंगे माउस से। यहाँ माउस हमारा काम कर रहा है। ये काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस इसलिए शुरू काम करता है कि ताकि बाद लोग कीबोर्ड से काम नहीं जानते, नहीं कर सकते कि हमने किस पे क्लिक करना है। यहाँ वो पूछ रहा है हमसे कि आपके पास प्रोडक्ट की है। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तानी हैं हम, कहाँ इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर्ड विंडो, हमारे पास कहाँ से आई प्रोडक्ट की। लिहाजा मैं यहाँ करूँगा कि फ़िलहाल मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है। ये बाद में देखेंगे कि हम इसको रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको रजिस्टर्ड करने का तरीका नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है, स्ट्राइक आ जाती है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी विंडो आप करना चाहते हैं। यहाँ 4 5 6 विंडो हैं। मैं वैसे विंडो 10 प्रो करता हूँ, लिहाजा और भी हैं। आप जो भी करते हों, जो भी पसंद हो आपको, आप वो भी कर सकते हैं। वैसे प्रो सबसे बेहतर है। ये रजिस्टर्ड भी आसानी से हो जाती है, और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये अपडेट भी होती रहती है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी टाइम मिलेगा गपशप लगाने के लिए। यहाँ एग्रीमेंट को हम चेक लगाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ दो ऑप्शन है कि आपने रिपेयर करनी है या नई करनी है। ये विंडो हमेशा नई ही की जाती है, हमारे पास कोई डाटा वगैरह नहीं है। जिस पार्टीशन में यहाँ विंडो थी हम इसे कोशिश करेंगे इसे हम डिलीट कर दें। इस पार्टीशन को डिलीट करके नई पार्टीशन बनाएं, उसी पार्टीशन को नया बना के फॉर्मेट कर दें, ताकि अगर थोड़ा बहुत कोई डाटा खड़ा है, बूटेबल है, तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह जो है ना बाज़ औक़ात ये सही तरीके से फॉर्मेट नहीं होती। जब हम दोबारा विंडो चलाते हैं तो वो एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सी विंडो जो है ना चलाना चाहते हैं, जो 2 बूट उसमें डबल बूट आ जाती है। तो यहाँ हम इसे एक दफ़ा डिलीट करके फॉर्मेट करके इसको नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ देर लगाएगी कॉपी करने में। इसका अपना ही एक सिस्टम है, अपने अंदर ही ड्राइव के अंदर ही कॉपी करती है ये बाहर। तो ये काफ़ी देर लगाएगी। काफ़ी देर से मुराद ये है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे इसकी विंडो होने में। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो हमारे पास ड्राइव है ये पुराना मॉडल है, HDD जिसको कहते हैं। आजकल एक दूसरी ड्राइव भी आई हुई है, जिस तरह हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं इस तरह टाइप की है। मेमोरी कार्ड जितनी नहीं है, साइज़ उसका यही है जो पीसी में डलती है या जो लैपटॉप में डलती है उसका लैपटॉप का साइज़ है, जो पीसी में डलती है उसका पीसी का साइज़ है। एक बात और भी आपके जहन में डाल दूं, लैपटॉप और पीसी की ड्राइव में सिर्फ शक्ल शुबाहत साइज़ में फ़र्क है, वरना आप वो ड्राइव लैपटॉप वाली ड्राइव भी अपने पीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
सेम वोल्टेज वो लेती है, सेम वोल्टेज वो लेती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलती हैं दोनों जगह पे ये काम करती हैं। लैपटॉप की जो ड्राइव है वो पीसी में लग जाती है, पीसी की ड्राइव लैपटॉप में नहीं लगती। तो ये जो ड्राइव है हमारे पास ये पुरानी है, एचडीडी जिसे कहते हैं। तो आजकल जो दूसरी आई हुई है ड्राइव, वो जैसे हमारे पास में जो है ना वो मेमोरी कार्ड टाइप है या वो सर्किट है, यूँ समझ लें। सीधी सादी ज़ुबान में आपको समझा दूं, वैसे ये न मत समझें कि मुझे कंप्यूटर की ज़ुबान नहीं आती। मैं एक बात बता दूं कि मैंने पहला जो कंप्यूटर है पाकिस्तान में रहते हुए, पहला कंप्यूटर शायद मुझे सही याद नहीं 94 में लिया था या 95 में लिया था मैंने कंप्यूटर। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि उस वक़्त मुझे 87,000 रुपीज़ का मिला था। 87,000 रुपीज़ का पीसी मिला था कराची से, ठीक है। वो नया था, सेकंड हैंड नहीं था, बल्कि वो नया था। उस वक़्त एलसीडी का तस्वुर नहीं था, मॉनिटर हुआ करते थे। विंडो जो है वो उस वक़्त जो है वो एक और थी, 98 से भी पीछे थी विंडो, वो चलती थी। फिर उसमें उस वक़्त नई शायद आई थी 98 गालिबन, या उसके कुछ अरसा बाद आई है। तो वो P1 था जो पहली दफ़ा लिया था, वो P2 नए आए थे उस वक़्त। 95 है, 96 है या 94 मुझे सही याद नहीं पड़ रहा। कराची से मैंने पाकिस्तान कराची से लिया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त रेट क्या था और आज क्या रेट हैं। आज हमें सेकंड हैंड पीसी जो है, सेकंड हैंड लैपटॉप एप्पल वालों का, हमें अच्छा लैपटॉप, बहुत अच्छा लैपटॉप जो है वो हमें सेकंड हैंड ब्रांडेड जो पाकिस्तान में आते हैं वो 70, 80, 90 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक मिल जाता है। जबकि आज रुपए की वैल्यू भी बहुत गिर चुकी है। उस वक़्त डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत खासी मजबूत थी, और आज डॉलर कहाँ है और लैपटॉप या पीसी किस रेट पे मिल रहे हैं। उस वक़्त बहुत कॉस्टली होते थे। तो दूसरा जो वो रहा कुछ अरसा मेरे पास, फिर मैंने वो बेच दिया। जितने का लिया था मैंने उतने का ही उसे बेच दिया था, क्योंकि जब लिया तो उससे खातिर खा हम फ़ायदा नहीं उठा सके, कोई काम की चीज़ नहीं थी। बहरहाल वो मैं उस वक़्त शायद लाहौर में था, जॉब करता था मैंने एक और साहब थे, उन्हें बेच दिया। उन्होंने कहा ये मुझे दे दें, आप और ले लेना। मैंने उन्हें दे दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो है P4 मैंने लिया था फिर 2001 में। पीसी मैंने नया लिया था, और मॉनिटर जो है ना वो सेकंड हैंड था। ये सारी चीज़ें मिला के मैंने 32,000 रुपये का लिया था। ये P4 था। तो वो भी मेरे पास एक बहुत अरसा चला, तकरीबन वो मेरे पास 10 साल तक चलता रहा। 10 साल पूरे, कभी उसमें कोई ख़राबी नहीं आई। आप हैरान होंगे, जो न्यू जनरेशन है वो ये सुन के हैरान होगी। तो उसमें जो पता है ड्राइव जो थी वो 40 GB की थी। सबसे बड़ी ड्राइव उस वक़्त 40 GB ही शायद थी, इससे ज़्यादा मुझे मार्केट में वहाँ नहीं मिली। 40 GB। आज तो जो है ना एक टीबी पे भी हमारे जवानों का गुजारा नहीं होता। तो एक टीबी के अगर हो तो वह कहते हैं ये तो बहुत छोटी है। तो अब 10-10 टीबी की जो है ना वो ड्राइव लोग लगाते हैं। उस वक़्त 40 GB की, टीबी नहीं GB, 40 GB की ड्राइव थी। और रैम आप सुनकर आपको हैरानी होगी, P4 पीसी 32,000 रुपये का, मॉनिटर, माउस और पूरे पीसी समेत जो है ना वो 32,000 में आया था। तो आने जाने का ख़र्चा जो है वो आप उसका प्लस लगा लें तो तकरीबन हमारे 35,000 रुपये खर्च हो गए थे पीसी को लेने में। तो उसमें रैम आपको बताऊं कितनी थी। आप सोच रहे होंगे कि 2 GB की होगी, 4 GB की होगी। नहीं मेरे भाई, सिर्फ 128 MB की थी, 128 MB। ये बहुत बड़ी रैम थी, 128 MB। तो जो 256 की लगाता था तो वो बड़ा अमीर आदमी समझा जाता था कि इसने बहुत बड़ी रैम लगाई हुई है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं,
یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس میں نے جان بوجھ کے جو یو ایس بی ڈرائیو ہے وہ لگی رہنے دی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا بار بار یہ آپشن آتا رہتا ہے۔ میرے بھائی جب پہلی دفعہ یہ ریسٹارٹ ہو یا دوسری دفعہ، یہ 2 ریسٹارٹ مانگتا ہے، جیسے ہی ریسٹارٹنگ پہ آئے آپ کی توجہ یہیں رہے، فوراً آپ اس کی یو ایس بی نکال لیں۔ جب یہ اپنے لوگو جب دوبارہ ریسٹارٹ ہو جائے، اپنا لوگو کراس کر لے، لوگو سے گزر جائے، تو فوراً اس میں آپ یو ایس بی ڈال دیں، تو اس طرح کا آپشن نہیں آئے گا۔ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہی میں اس سے نکالوں گا یو ایس بی نکال کے میں اسے ریسٹارٹ کروں گا، پھر اپنے اصلی حالت میں یہ چلا جائے گا۔ یہ جو فنکشن ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی اب وہ ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یہ اب اگر ہم 2-4 مرتبہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی آپ پریشان مت ہوا کریں۔ جسٹ یہ بعض پی سی کرتے ہیں، ایچ پی کا جو میرے پاس ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، ایچ پی کے جتنے ہیں شاید اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ میں نے i3 بھی کر کے دیکھے ہیں، ان میں بھی یہ پرابلم کسی میں آتی ہے۔ میرے پاس تو خیر i سیریز نہیں، یہ سادہ سا P4 ہے، Core2Duo ہے، تو 8 GB اس میں نے ریم لگائی ہوئی ہے۔ ڈرائیو بھی بہت چھوٹی سی ہے، اتنی بڑی ڈرائیو بھی نہیں ہے، ویسے ہے ڈرائیو لیکن یہاں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے ویسے یو ایس بی بنا رکھی ہے۔ یہاں ہم جو سلیکٹ کریں گے، یہ انگلش لینگویج جو ہے نا وہ یو ایس اے کی ہے، وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ یہ میں نے یہاں تو ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، یہاں ہم نے دوبارہ سے وہ نکال لینی ہے اپنا یو ایس بی، نکال کے دوبارہ ہم اسے ریسٹارٹ کریں گے، تو ریسٹارٹ کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے چل جائے گا اور اسی جگہ پہ آ جائے گا جہاں سے اس نے ریسٹارٹنگ مانگی تھی۔ اب یہ دوبارہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے، اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا ہے، ونڈو یہ بفرنگ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اس نے بفرنگ کرنا شروع کر دی ہے، چونکہ ہم نے پہلے اسے آپشن نہیں دیا تھا، لہٰذا یہ اب دوبارہ یہ اپنا کام کرے گا، چونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اسے، لہٰذا یہ دوبارہ سے ہو گیا۔ آپ جب بھی کریں تو ایک بات کا خیال رکھیں، جب یہ ریسٹارٹ مانگے تو فوراً آپ اس کی یو ایس بی نکال لیں، یو ایس بی نکال لیں، اور جیسے ریسٹارٹ ہو جائے جو ہی اپنے لوگو سے، ایچ پی کا لوگو ہے، ڈیل کا ہے، جو بھی لیونو کا ہے، جو بھی ہے اس کا جیسے ہی لوگو یہ کراس کریں فوراً اس میں لگا دیں۔ اگر 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ لیٹ بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ونڈو 10 کا یہ خاصا ہے کہ یہ ایسے اپنے ڈیٹے کو ضائع نہیں کرتی، جلدی یہ اڑتی بھی نہیں ہے، فنکشن بھی اس کے خراب نہیں ہوتے۔ مشکل ہوتی تھی ایکس پی، مشکل ہوتی تھی، وہ خاصا پریشان کرتی تھی، تھوڑا سا کوئی سافٹ ویئر غلط آ گیا ونڈو ایکس پی گئی، کمپیوٹر چل رہا ہے تھوڑا سا کوئی وائرس آ گیا تو گئی، اس کا کوئی اپنا ڈیفینڈر سسٹم نہیں تھا۔ یہ خاصا ایک اس کا اپنا ڈیفینڈر سسٹم ہے، لہٰذا یہ اپنے سیٹ اپ کو پورا قابو میں رکھتی ہے، یہ اپنے سیٹ اپ کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ یہ خود بخود ہی جب آپ خراب ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ ونڈو چلاتے ہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جب ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں یا دوبارہ چلاتے ہیں، بند کر کے رکھتے ہیں، یا دوسرے دن جب آتے ہیں تو یہ خود ریکوری کرنا شروع کر دیتی ہے، چاہے اس میں 10 منٹ لگیں، یہ ریکوری ہونے دیا کریں۔ کبھی آئے گا تو پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ریکوری کیسے کرتے ہیں، اس کو کبھی آپ اسکیپ نہ کیا کریں، اس کو ریکوری ہونے دیا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائلیں ادھر ادھر تھیں، اس نے جو ہے نا ساری فائلیں جو ہے وہ آپ کی سیدھی کر دی ہیں۔ تو وہ فائلیں وغیرہ کاپی اس کی ہو گئی ہیں، تو پہلا اس نے ریسٹارٹ مانگا تھا تو میں نے جان بوجھ کے وہ اس میں رہنے دی یو ایس بی، تاکہ جن لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں وہ ان کو یا تو کرنے ہی نہیں آتی، یا وہ اسی مسئلے میں، تو میرے پاس کافی بندے آئے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہمیں ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا جب اس کو ونڈو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ پرابلم اب آپ کو نہیں آئے گی، یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بعض سی پی یو کرتے ہیں، ہر سی پی یو میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم سی ڈی سے کرتے ہیں تو کیا ہر دفعہ ہمیں سی ڈی نکالنی پڑے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں پھر بھی نکالنی پڑتی ہے ہمیں سی ڈی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر اسی میں رہنے دیں گے تو ایک دفعہ اس کی سی ڈی بھی ہمیں باہر نکالنی پڑے گی۔ جیسے ریسٹارٹ پہ آیا ہم اس کی سی ڈی نکال لیتے ہیں، جب ریسٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں سی ڈی ڈال دیتے ہیں۔ ابھی تو خیر ہم یو ایس بی سے ہی کرتے ہیں، سی ڈی کا تصور ہی نہیں ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اپنی ہم یو ایس بی بنا لیتے ہیں۔
تو یہ بڑا ایزی کام ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ چلاتے ہیں یا پی سی چلاتے ہیں, وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ جا رہے ہیں جی وہ ونڈو کروانے کے لیے, تو وہاں بھی 200-250-300 روپے لیتے ہیں, 400 روپے بھی, 500 روپے بھی, بہرحال جتنا ان کا کوئی ہوتا ہے جی. یہ سافٹ ویئر کرنا ہے تو اگر صرف ونڈو کرواؤ گے تو ہم 250 روپے لیں گے, 300 روپے لیں گے. ڈرائیور کرواؤ گے تو ہم اس کے 500 روپے لیں گے. یعنی ٹوٹل ملا کے وہ 500-600 روپے دے کے آ جاتے ہیں. جبکہ یہ کام آپ اگر اپنی لے لیں تقریباً 600-700 روپے کی, آج کل چونکہ ڈرائیو مہنگی ہو گئی ہیں, 700-800 روپے کی ڈرائیو ہے. اگر آپ کو USB بنانی نہیں آتی تو 50-60 روپے یا 100 روپے دکان والا لے لے گا, آپ کو USB بنا کے دے گا, جو اس کو کہیں گے وہ بنا کے دے دے گا, آپ اپنی ونڈو خود کر لیا کریں. بہرحال وہ بھی دکاندار بھی صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کے کمپیوٹر خراب ہوں گے تو وہ ان کے پاس جائیں گے. اگر سارے لوگوں کو ونڈو کرنی آ جائے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو سارے لوگ بھی نہیں کر سکتے, تو نہ ہی ان کی ونڈو جلدی یہ ونڈو 10 خاص طور پہ یہ نہیں جاتی جب تک اس سے پنگے نہ لیے جائیں. جب آپ پنگے لیں گے تب یہ خراب ہوگی. اگر پنگے نہ لیں, کوئی ایسے کارڈ اس میں نہ ڈالیں, کوئی ایسے چیزیں نہ ڈالیں, کوئی ایسے پروگرام نہ ڈالیں جو ہارمفل ہوں, اسے نقصان دیں, تو یہ کبھی بھی نہیں اڑے گی, کہیں نہیں جائے گی. آج کل تو بڑا جدید سسٹم آ رہا ہے, ڈرائیو بھی چینج ہو چکی ہے, وہ بھی جس طرح ہمارے پاس کارڈ ہیں, میموری کارڈ ٹائپ جو ہے نا, میموری کارڈ جتنی تو نہیں ہے, وہ بہت بڑی ہے, لیپ ٹاپ کے سائز کی ہے, جو لیپ ٹاپ میں چھوٹی ڈلتی ہے, تو SDD کہتے ہیں اسے, یہ HDD ہے. تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زبردست ہے, اس سے دگنی سپیڈ ہے, اس کی دگنی سپیڈ ہے اس کی, یعنی بالکل 1 کلک, ذرا برابر بھی اس میں بفرنگ نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی غلط پروگرام, ہارمفل پروگرام اس میں نہ ہوں. آپ اپنے پی سی میں, لیپ ٹاپ میں کوئی ہارمفل پروگرام نہ ڈالیں, تو یہ جس سپیڈ پہ یہ HDD میں چلتی ہے, اس سے دگنی سپیڈ پہ, تقریباً دگنی تو اگر نہ بھی ہو تو 30% اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے, یعنی تیسرا حصہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے. سپیڈ اس کی بھی کوئی کم نہیں ہے, لیکن اس کی سپیڈ اس سے کہیں بہت بہتر ہے. وہ کہیں بھی ذرا برابر بفرنگ نہیں کرتی, ذرا برابر بھی بفرنگ کسی جگہ نہیں کرتی, بہت تیزی سے وہ چلتی ہے. بہت زبردست چیز ہے, لیکن آج کل وہ بہت کاسٹلی ہے. فی الحال وہ عام نہیں ہوئی, صرف افورڈیبل لوگ ہی اسے لیتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی ڈلواتے ہیں. ڈرائیو جو ہے وہ اس طرح کی ڈالتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے جو پہلا پی سی لیا تھا اس میں 128 MB کی جو ہے نا, وہ 128 MB کی میموری تھی, اس میں ریم ہم نے لی تھی, تو 256 کی بہت بڑا آدمی کو ڈلواتا تھا. تو آج تو 1 TB کی ٹی بی کو بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا. پھر XP کا دور تھا, XP تو میرے خیال میں مہینہ بھی نہیں چلتی تھی, ہر مہینے نئی ونڈو, ہر مہینے نئی ونڈو. یہاں تو آرام سے ہم ویسے ہی کرتے ہیں, ورنہ یہ تو چلتی رہتی ہے, کبھی کبھار کرتے ہیں. یہ اس ونڈو کو میں کم از کم بھی جلدی بھی اگر کر رہا ہوں گا تو 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اسے. تو اس میں کوئی ایک پرابلم آ گئی تھی ایک سافٹ ویئر میں, تو وہ نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ اس کا سافٹ ویئر کا فالٹ نہیں تھا, فالٹ کوئی اور تھا, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اتنے بڑے فالٹ دور کریں, سافٹ ویئر اور لیں, کہیں اور سے اٹھائیں. کافی عرصہ ہو گئے, ہم ونڈو ہی دوبارہ کر دیتے ہیں. کون سے ہمارے یہاں کوئی بینک کے کھاتے ہیں جو اس میں رکھے ہوئے ہیں, ڈیٹا کوئی خاص ڈیٹا نہیں پڑا جو ضائع ہو جائے گا ڈیسک ٹاپ پہ, ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں. میں نے اس کی ونڈو کرنی شروع کر دی, ورنہ یہ ونڈو کہیں نہیں جاتی. اس سے آپ پنگے مت لیں, کوئی ہارمفل پروگرام نہ ڈالیں, تو یہ کہیں نہیں جاتی. تو قدرتی طور پہ آج ہمیں ٹائم بھی مل گیا ہے گپ شپ لگانے کا. تو آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بے روزگاری ہے. یہ اب اس نے ریسٹارٹ لیا ہے, یہ میں نے جو ہے نا باہر نکال لی ہے USB. جب یہ اپنے لوگو کراس کرے گا, ریسٹارٹ کرنے کے ہونے کے بعد لوگو پہ آئے گا اپنے PHP کا یہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا فوراً آپ USB اس میں ڈال دیں, یہ پھر اپنا کام شروع کر دے گی. تو کرونا کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان ہیں. سال ہو گیا ہے, پورا سال ہونے والا ہے. پچھلے سال مارچ میں جو ہے وہ 13 یا 14 کو یہاں لاک ڈاؤن ہوا تھا, اور اب دسمبر ختم ہونے والا ہے, یعنی 10 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً ہمیں پاکستان میں کرونا سے ڈسٹرب ہوئے. 10 ماہ سے تقریباً لوگ بے روزگار ہیں. جن کی سرکاری ملازمتیں ہیں ان کو تو تنخواہیں مل رہی ہیں, جو لوگ بیچارے پرائیویٹ ملازم ہیں تو ان کی نوکریاں ختم ہو چکے ہیں, ہوٹلوں کے کاروبار ٹھپ ہیں,
ویسے بھی دنیا کا بھی پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج 2 دن پہلے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید تھی، ہماری جو کرسچن برادری ہے ان کی عید تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 24 دسمبر کو جرمنی میں 2 بجے دن کو 2 بجے کرفیو لگ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیماری نے، اس مرض نے، اس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ 2 بجے انہوں نے کرفیو لگا دیا، اور 25 دسمبر کو پورا دن کرفیو رہا۔ بہت کم آمد و رفت رہی ہے، بہت کم علاقوں میں جہاں لوگوں کے اکٹھے ہونے کا ڈر تھا اس علاقے میں کرفیو تھا۔ اٹلی میں کرفیو تھا، فرانس میں کرفیو تھا، برطانیہ میں کرفیو تھا، تقریباً پورا یورپ جو ہے وہ لاک ہو چکا تھا اس کی وجہ سے۔ وہ تو خیر امیر ممالک ہیں، وہاں حکومتیں بھی ان کی امیر ہیں، وہ اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو سپورٹ کرتے ہیں، اتنی وہ دے دیتے ہیں کہ ان کا گزارا اوقات ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم غریب ملک کے شہری ہیں، ہماری حکومتیں بھی ہمیں اتنی سپورٹ نہیں کرتی۔ اب دوسری دفعہ یہ 12,000 روپے دے رہے ہیں سال میں، یعنی ایک تو انہوں نے مارچ اپریل میں دیے تھے 12,000 روپے، اب دسمبر میں 12,000 روپے دے رہے ہیں، تو اس سے کہاں گزارا ہوتا ہے؟ اس میں سے روٹی بھی کھانی ہے، آٹا بھی لینا ہے، گھی بھی لینا ہے، دال بھی لینی ہے، سبزی بھی لینی ہے۔ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ملتا اس سے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ میاں ہے، سب کی پوری کر رہا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، دینے والا ہے، دیتا رہے گا۔ اللہ کرے، اب دعا بھی کیا کریں آپ کہ خالق کائنات ہمیں اس مرض سے نجات دلائے، ہمیں نہیں پوری دنیا کو اس مرض سے نجات دلائے، تاکہ دنیا کے کاروبار کھلیں، پاکستان کا کاروبار کھلے۔ پوری دنیا جو ہے ڈسٹرب ہو چکی ہے، خاص طور پہ جو ہے نا یورپ ہے وہ ڈسٹرب ہے، ہمارا ملک پاکستان ڈسٹرب ہے، عرب ڈسٹرب ہو چکا ہے، ایران ڈسٹرب ہے، جتنی مسلم کنٹریز ہیں ساری کی ساری ڈسٹرب ہو چکی ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ دعا کی کریں، آپ بھی دعا کیا کریں۔ صبح کا وقت خاص طور پہ 2 ٹائم دعا مقبولیت کے وقت ہوتے ہیں، ایک صبح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک عشاء کی نماز کے بعد آپ خصوصی طور پہ دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خالق کائنات ہمیں اس مرض سے نجات دلائے، اس وائرس سے نجات دلائے، تاکہ دوبارہ ہم بھی سکھ کا سانس لے سکیں، باہر گھوم پھر سکیں۔ کافی عرصے سے بند پڑے ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے، نکلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ کیریئر ہو، کیریئر سے مراد یہ ہے کہ اس کو وائرس نہ ہو، کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو وائرس نہ ہو، سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریبی دوست بھی ہاتھ نہیں ملاتے، تو کہتے ہیں جی خدا نہ کرے میں کیریئر نہ ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے میں کیریئر نہ ہوں، کہیں مجھے یہ مرض لاحق نہ ہو، تو ہم ایک دوسرے سے مسافے سے رہ گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال حج نہیں ہوا، عمرہ بند ہے، زیارات بند ہیں، تو ساری دنیا کی جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں عمرہ بند ہو چکا ہے، مکہ شریف بند ہے، مکہ پاک بند ہے، مدینہ معظمہ بند ہے، نبی پاک کا روضے پہ کوئی زیارت نہیں جا سکتا۔ باقی دنیا میں جو مسلمانوں کی زیارات ہیں، کربلا معلیٰ ہے عراق میں وہ بند ہے، کربلا نجف اشرف ہے عراق میں وہ بند ہے، ایران بند ہے، تو جہاں بھی ہماری مسلمانوں کی زیارت گاہیں ہیں، بغداد ہے وہ بند ہے، کہیں بھی ہم نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا کی تقریباً فلائٹیں ٹھپ ہو چکی ہیں، چلی تھیں کچھ عرصہ لیکن عمرے نہیں کھلے تھے، عمرہ وغیرہ اور زیارات وغیرہ نہیں کھلی تھیں، اب پھر دوبارہ سے سیل ہو گئی ہیں۔ دعا کیا کریں کہ خالق کائنات ہمیں اس مرض سے نجات دلائے۔ یہاں جو ہے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ لینگویج پوچھتا ہے، تو ہم اس کی لینگویج جو ہے وہ پھر وہی جو ہے سلیکٹ کر دیں گے، کوئی نئی لینگویج نہیں ہے۔ یہاں بھی اس نے لینگویج ہی پوچھی ہے، کی بورڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہاں بھی ہم اسے اوکے کر دیں گے۔ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ ہے، یہاں ہم اس کو اگنور کر دیا ہے، ہم نے آگے کر دیا ہے اسے۔ یہ اب ونڈو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے، صرف یہاں 1-2 آپشن اس کے رہتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ یہاں ہم اسے جو ہے نیٹ مانگ رہا ہے، نیٹ ہمارے پاس ہے نہیں، جب کمپیوٹر تیار ہوگا پھر نیٹ آئے گا۔ یہاں ہم نام لکھیں گے اپنا، یہاں نام دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ آگے نہیں چلے گا، چاہے آپ ABC ہی دے دیں
कुछ ना कुछ इसमें 2-4 हरूफ लिखने पड़ते हैं। यहाँ हम अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद ये कोड मांगे, कोड हम इसको नहीं देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोड देने की। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यहाँ कोड भी दे सकता है। यहाँ हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, कोड हम नहीं देंगे। इसके बाद जो है अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ हम ये कुछ इसके एग्रीमेंट है, यहाँ हम इसको आगे कर देंगे। ये एक साउंड के मुतालिक होता है, यहाँ इसे हम जो है इसको भी स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। इसे भी हम फ़िलहाल जो है ना इसको सेटअप को रहने देते हैं, इसकी कोई हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब कोई इसकी सेटिंग नहीं है, ये खुद ही सेटिंग करेगा अपनी, हमें इसकी अब सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हम इसमें आके थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, क्योंकि जो उसका था विंडो 7 का या विंडो XP का वो स्टार्ट मेन्यू था, उसमें थोड़ा फ़र्क है। इसका PC का लोगो सामने नहीं आता डेस्कटॉप पे, वो हम इसे बाहर लाएंगे। ये थोड़ी सी सेटिंग है जो हम इसे करेंगे। अगर आप चाहें तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसकी डाउनलोड करनी है। अगर आप चाहें तो उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो ये विंडो तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाली है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि दुनिया ठप हो चुकी है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आए हैं, नए लोग आए हैं, कुछ लोग कामयाब हो के अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग बेचारे इतने परेशान हुए हैं, यूट्यूब पे आए तो सही लेकिन उन्हें ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। कुछ लोग लकी होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जल्दी ग्रो भी हुए हैं, जो एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा वो जो पैसे मिले हैं 12-12 हज़ार रुपये, उसकी बड़ी जो है ना पब्लिसिटी हुई है। वो खुद ही अपनी मीडिया अपने चैनल बना के पब्लिसिटी करते रहे हैं, 2-2, 3-3 मिनट की, 4-4 मिनट की जो है ना वीडियो बना के उन्होंने दी है, लोगों ने बड़ी देखी है और उसके बाद उनके चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो हुए हैं। उन्होंने लाखों में सब्सक्राइबर भी ले लिए हैं और अच्छी खासी आज तक वो अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी थे, बेचारे आए भी हैं लेकिन उन्हें सब्सक्राइबर नहीं मिले। वो ऐसे यूट्यूब से ऐसे मायूस हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी भर तक यूट्यूब के कोई चैनल बनाने का ना सोचेंगे भी नहीं। तो हम भी एक नाराज़ ना हुआ करें, मेरी बातों पे थोड़ी सख्त ज़रूर होती हैं लेकिन हैं कड़वी, लेकिन हैं सच्ची। कि हम पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्फाजों की, अगर किसी को मेरे ये अल्फाज बुरे लगें। मेरे भाई, हम इस मामले में बहुत कंजूस हैं, हम किसी को सब्सक्राइब नहीं करते। शायद हम सब्सक्राइब करना अपनी हद तक समझते हैं। तो विंडो हमारी हो गई है। ये यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है कि इसके ये कुछ ड्राइवर मांग रहा है। जैसे ही हम नेट लगाएंगे ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली उठाना शुरू कर देगा। तो इसमें मैं नेट लगाता हूँ, यहाँ कुछ चीज़ें खड़ी हैं, यहाँ हम रिमूव कर देते हैं इनको। ये हो गया है, अब इसका सामने आ गया है। यहाँ देखेंगे यहाँ PC नहीं है, PC का यानी जिसे माई कंप्यूटर कहते हैं, माई कंप्यूटर का लोगो यहाँ पे नहीं है। ये भी हम निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ एक हमारी सर्च बार है, इसे भी हम ख़त्म करेंगे। ये हमारी ये किसी काम की नहीं है, हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, हमारी ये काम ही नहीं है हम इसे इस्तेमाल करें। तो इसका एक काम और भी रहता है, यहाँ नेट मैंने लगा दिया है, ये खुद ब खुद ड्राइवर जो है अब उठाएगा। इसने शुरू कर दी है ड्राइवर उठाने। यहाँ 2-3 काम हमने करने हैं। एक तो सबसे पहला काम ये है कि हमने इससे PC जो है ना, PC और कंट्रोल पैनल को हमने यहाँ ले लाना है डेस्कटॉप पे। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ जो आपको सर्च बार नज़र आ रही है, बड़ी सी सफ़ेद लकीर, ये सर्च बार है, इसे यहाँ से हमने हटाना है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसके अलावा और भी 2-4 आइकन जो है ना, 2-4 नीचे ये बार पे आई हुई है, यहाँ इससे भी हम हटाएंगे। अब हम सेटिंग में जा रहे हैं। सेटिंग में जाके हम इसका PC का लोगो और जो है इसका कंट्रोल पैनल का लोगो जो है हम उसको लाएंगे। आप देखें किस तरह आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कहाँ हम जाएंगे। वहाँ से हम इसे आप तसल्ली से देखें, आराम से देखें। ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं इससे कि हमने कहाँ से उठाना है। यहाँ थीम पे जाएंगे, थीम पे जाके यहाँ नीचे देखेंगे सेटिंग आएगी पर डेस्कटॉप आइकन की। तो यहाँ हम इसे डेस्कटॉप आइकन से हम जो है इसको क्लिक करके जाएंगे, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। ऊपर खाना है इसका, देख लें, इसके ऊपर जो है जहाँ माउस रखा हुआ है इससे ऊपर है। यहाँ हम माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, माई PC, तो एक कंट्रोल पैनल, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये हमारे डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। हमें 2 ही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, ये
ابھی جو ہے نا اسے ختم کر دیں گے، یہ دونوں چیزیں اس پہ آ گئی ہیں، ہمارے پی سی میں ڈیسک ٹاپ پہ آ چکی ہیں۔ ریفریش ماریں گے، یہ پی سی اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، یہ ہماری پی سی جو ہے نا اوپر چلا گیا ہے، اور کنٹرول پینل، ریسائیکل بن، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک کام جو ہے نا اس میں کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ایک اپنا جو ہے اس کا براؤزر وہ ایج کے نام سے ہے، ایج کو انسٹال پہلے کیا کریں، کیونکہ یہ جو بھی آپ اگر کوئی براؤزر کریں گے تو پہلے وہ کہے گا ایج انسٹال کرو، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، یہ پہلے ایج کا انسٹال مانگے گا، اسے آپ ایج کو انسٹال کر دیں، مائکروسافٹ ایج، اس کو آپ انسٹال کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس میں کروم کریں گے، کروم، گوگل کروم جو ہے اس میں آپ انسٹال کریں گے۔ یہ ایک دو چیزیں ہو گئی، یعنی پہلا کام جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد جو کر لی ہے اس کے بعد پہلے اس کو آپ نیٹ لگا کے جب تک وہ ڈرائیور اٹھاتا ہے آپ یہ کام کر لیں۔ ڈرائیور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایم بی کے ہوتے ہیں، کوئی 30-35 ایم بی کا ایک ڈرائیور ہے، 5-6 ایم بی کا ایک ڈرائیور ہے، اس طرح 3-4 ڈرائیور ہیں، وہ خود ہی اٹھا لے گا، اندر سے اٹھا کے ہی انسٹال کر دیتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنے پڑتے۔ مجھے کچھ ڈرائیور کرنے پڑتے ہیں چونکہ میں سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں، تو اس لیے یہاں مجھے کچھ نہ کچھ ڈرائیور جو ہے وہ اضافی کرنے پڑتے ہیں، ورنہ میرا کام نہیں چلتا، موبائل وغیرہ اس سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر کمپنی کا مجھے علیحدہ ڈرائیور دینا پڑتا ہے، اور ہر کمپنی کا نہیں، 2 طرح کے ڈرائیور ہوتے ہیں اس میں، تو ایک وہ کرنے پڑتے ہیں، تو ایک ڈرائیور کا تو ایک ہی جگہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ ہے سیمسنگ کرتے ہیں تو سارے جو ہے اینڈرائڈ اس میں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ کے آئی سی جو ہے نا وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، تو ہمیں علیحدہ سے ڈرائیور دینے پڑتے ہیں۔ یہاں اب یہ ڈرائیور اٹھا رہا ہے تو آٹو ڈرائیور ہے، جہاں جب تک کہ یہ ایج جو ہے ابھی انسٹال ہو رہا ہے، اس نے ڈاؤن لوڈنگ کر لی ہے، اب یہ انسٹال ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگائے گا، اس کے بعد ہم گوگل کریں گے، کروم کو انسٹال کریں گے، کروم بھی انسٹال کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس میں اگر آپ کو یہ سٹارٹ مینو پسند نہ آئے، اکثر لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک بڑی مشکل بن جاتی ہے، تو یہاں آپ ایک کلاسیکل شیل کے نام سے، میری یہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے شاید اس میں، وہاں سے بھی آپ دیکھ کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، کلاسیکل شیل کے نام سے ایک سٹارٹ مینو ہے، اسے آپ انسٹال کریں گے تو یہاں وہ ایکس پی جیسا یا ونڈوز 7 جیسا جو ہے وہ سٹارٹ مینو آ جائے گا، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اسے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم اسے بھی ہٹا دیں گے، یہ بڑا آسان ہے ہٹانا، یہاں نیچے جو لکھا ہوا ہے ایج جو ہے انسٹال ہو چکا ہے، کروم بھی انسٹال ہو گیا ہے، یہاں ان کو ہم جو ہے یہ دیکھیں کیسے ہٹا رہا ہوں میں، یہ اس کی بار ہٹا دی ہے میں نے، اس سے سرچ بار جو ہے وہ میں نے اس سے ہٹا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدھ اور بھی پروگرام ہے جو میں نے اسے ان پن کر دیا ہے تاکہ یہ خام خواہ میں ہمارے اس پہ بوجھ نہ پڑے، ٹاسک بار پہ بوجھ نہ پڑے۔ یہاں میں نے وہی کلاسیکل شیل انسٹال کر دیا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی اگر اس کو دکھاتے، 4-5 منٹ کی ویڈیو وہ علیحدہ سے بنتی ہے، ویسے بھی وہی ویڈیو موجود ہے، اس کے علاوہ ویڈیو موجود کھڑی ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دینا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، یہ لازمی ہے، سب کے چینل سبسکرائب کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔